لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرے نام سے آج کل ایک کلپ چل رہا ہے, میں کوئی لوگوں کو تھائرائڈس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے نسخے بتا رہا ہوں بیٹھ کے, اور کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بھی, اور ایک چیز ہے وہ جو پروسٹیٹ غدود بڑھ جاتے ہیں نا مردوں میں, اس کی دوائیں وہ فیک ہے, اے آئی سے کسی نے بنایا ہے. بھائی میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں منجن بیچوں, اور اتنا وہ چل گیا ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے. حضرت وہ آپ نے نسخہ بتایا ہے, کائنڈلی ذرا آپ ہمیں بھی دے دیں. میں نے نہیں بتایا بھائی, پروسٹیٹ کا مجھے کیا اس سے لینا دینا یار, لیکن کمبخت نے چلایا کسی نے اے آئی سے بنا کے, اور اتنا چلا دیا ہے. کبھی زندگی میں مجھے دیکھا کہ میں مردانہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں لوگوں کے بیٹھ کے, یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے بھائی یہ چیزیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے کسی نے پورا بورا بھر کے سلاجید کا دے دیا تھا, اور ایک نمبر اوریجنل سلاجید, اتنا بڑا بورا, میں اس سے بزنس کرتا لاکھوں روپے کما لیتا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بزنس ہم نے نہیں کرنا بھائی, کیونکہ اس پہ چھاپ لگی ہوئی ہے مردانہ قوت, سلاجید پہ چھاپ لگی ہوئی ہے. نہیں وہ بہت ساری چیزوں کے لیے, لیکن اس پہ چھاپ یہ لگی, تو میں کیوں اپنا امیج خراب کروں بھائی. ہم قیامت کے دن ہمارے ابا پکڑیں گے ہم کو, بیٹا تو کیا کر کے گیا ہے میرے مرنے کے بعد, ہمارا خاندانی کام یہ ہمارے خاندان پہ تو ایک بول. دیکھو یہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچنا برا کام نہیں ہے, لیکن ہر کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ چیزیں علماء کے وقار کے خلاف ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا میں صاحب وقار ہوں, لیکن ایک علم کی طرف نسبت تو ہے نا, اس نسبت کی تو لاج رکھنی چاہیے انسان کو. تو میرے پاس تو غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کے کروڑوں روپے کمانے کے طریقے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں, 4 شادیوں پہ کتاب لکھی, تو لوگ آگے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں یار. تو میں اگر بتانا شروع کر دوں, یہ حکیموں سے کانٹیکٹ کر لوں, ہاں بھائی بھیج دوا, اور یا ڈاکٹروں سے رابطہ کروں, تو میں تو لاکھوں روپے کما لوں یار بیٹھے بیٹھے, نام اپنا استعمال کروں, لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتا ہوں. لیکن وقار کے کیا ہے خلاف ہے, اللہ کے وقار کے خلاف ہے. اور ایک طالب علم کو میں نے پکڑا مدرسے میں, وہ یہی کام کر, میں نے کہا یار یا تو دین کا علم چھوڑ دو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, یعنی طالب علم بنو یا پھر یہ کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ, دونوں میں سے ایک کام کرو. اگر عالم بننا ہے تو وہ کام کرو جو علماء پہ سوٹ کرتے ہیں, بزنس کرو, پراپرٹی کا بزنس کرو, جانوروں کا بزنس, ویسیوں کام کرو. یہ مردانہ ٹوٹکے اور مردانہ قوت کی دوائیں یہ علماء کے وقار کے خلاف ہیں. اور جو اچھے حکیم ہیں نا وہ بھی ضمنی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر انہوں نے بڑے بڑے بورڈ اس کے نہیں لگائے ہوئے ہوتے. کسی حکیم کی دکان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے نا مردانہ طاقت, سمجھ لو یہ فارغ آدمی ہے, یہ کوئی ریلیبل آدمی نہیں ہے. تو اب اتنی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک جنرل نالج کی بات بتا دوں, جب تک آپ چل رہے ہو, دیکھ رہے ہو, سن رہے ہو, اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ ٹھیک ہے, ہمیں وہم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کم کرو. یہ جو پیٹ کے گر چربی ہے نا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. بھاگو دوڑو, جم جاؤ, اور پیٹ کو کیا کرو, کم کرو, بس اس کو فوکس کرو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اتنی ترقی کی ضرورت نہیں تھی, پہیا بہت بعد میں ایجاد ہوا. اس زمانے میں بیل بھی کافی تھا, بلکہ بیل کی بھی ضرورت نہیں تھی بھائی, خود ہی ہل چلا لیتے. آہستہ 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 انسان نے, کہتے ہیں سب سے پہلی ایجاد انسان کی کیا ہے, پہیا. پھر ہوتے ہوتے اس نے جانوروں کو قابو کیا. اس نے دیکھا یار گدھا ایک ایسی چیز ہے مارکیٹ میں کہ اس پہ بیٹھو تو کچھ کہتا نہیں ہے, تو کیوں ہم پیدل جائیں, اس پہ بیٹھ کے کیوں نہ چلے جائیں. ایک دن انسان نے تجربہ کیا تو اس کا خیال تھا یہ چیخے گا چلائے گا, لیکن وہ چلا گیا. اسی لیے اس کو نام بھی کیا دیا, گدھا. ٹھیک ہے نا. گھوڑے کو دیکھا یار اسپیڈ بہت ہے اس کی, انسان نے اس کو قابو کیا. اور بھائی اگر سسرال جانا ہے, سسرال سے بھاگنا ہے تو کس پہ بیٹھ کے جاؤ, گھوڑے پہ. کسی سے قرضہ لے کے بھاگنا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے گھوڑا. تو ایسے ایسے انسان نے پھر گھوڑا گاڑی بنا لی, بیل گاڑی بنا لی. تو یہ ترقی کی ابتدا ہوئی ہے, اور انسان پھر اگلی نسل کو یہ علم ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اسی طرح سے پھر آج کیا ہو گیا, وہ
بندوقیں آئیں, تلواریں آئیں, پھر پہلے پھر اس کے اب میزائل آ گئے, ایٹم بم آ گئے, ہوائی جہاز آ گئے. عجیب, ایران جتنا بھی کباڑ کا تھا نا اس کے پاس سارا اٹھا کے اس نے ڈال دی. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں سے جو میزائل آئیں گے وہ مہنگے ہیں, اور یہ ہمارا کباڑ کیا ہے, کام وہی کر رہا ہے. اب وہ امریکہ بھی پریشان ہے, کمبختو تم سارا ٹین ڈبے کا مال اٹھا کے ہمارے ملک میں پھینک دیا, بندے بھی مر رہے ہیں, لیکن ہم نے جو اس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہم میزائل داغتے ہیں وہ اس سے مہنگے ہیں, اس لیے یہ بڑی پرابلم چل رہی ہے اس میں. کہہ رہے اتنا تو ہم اس کو ماریں کیسے. خیر, تو ترقی کرتے 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 یہاں تک آج ہم پہنچے. پہلے زمانے میں شادیاں کرانے کے لیے بوڑھی خواتین ہوا کرتی تھیں ہر محلے میں, ان کو محلے محلے کی خبر ہوتی تھی, وہ جا کے بتایا کرتی تھی, مخبریاں ہوتی تھیں. اب ویب سائٹس بن گئی ہیں, کیا خیال ہے, .com اور مختلف, تو اتنی ویب سائٹس بن گئیں اتنی ساری, اور ہوتے ہوتے آج پھر جہاز آ گئے, اڑتے اڑتے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی, اتنی ترقی کی, مرے ہوئے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. کل ایک صاحب آئے, کہتے پتہ نہیں ہمارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا, بالکل ہی مر گئے تھے, تو ٹبا لے کر گئے, انہوں نے کرنٹ کے جھٹکے لگائے, اٹھ کے بیٹھ گئے. وہ دل کیا ہوا, وہ مرے نہیں تھے اصل میں, یعنی ہارٹ بند ہو, بالکل مر جائے پھر ریورس نہیں ہوتا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے اس کو زندہ کریں گے. میں نے کہا چلو یار اللہ نے نئی زندگی دے دی. کہہ رہے ہیں جھٹکے لگے ہیں ابا, بہت دنوں سے جھٹکا نہیں لگا ہوگا نا ابا کو. مرد جو ہماری سوسائٹی میں 60-70 سال نکال لیتا ہے نا, شادی شدہ مرد, صرف بیوی کے جھٹکوں کی وجہ سے نکالتا ہے. وہ بیوی اس کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسا زور کا جھٹکا دیتی ہے جس سے وہ کیا ہوتا ہے, ہلتا ہے, اور دل کی ساری رگیں ایک دم طاقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں. پھر کسی دن ایسا زور کا جھٹکا آتا ہے کہ وہ دل ہی بیٹھ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ سارا کھیل کس کا ہے, بولو, کرنٹ کے جھٹکوں کا ہے, چاہے وہ بجلی کے کرنٹ ہو یا سسرال کے کرنٹ ہو. جھٹکے نہ لگے نا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ہر طرح کے جھٹکے لگنا وقتاً فوقتاً صحت کے لیے بہت ضروری ہے. خیر, تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ تو ہم نے مادی ترقی ایک دوسرے سے سیکھ کے یہاں تک پہنچ گئے, گائیڈنس ملی, سڑکیں بنا لی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو روحانی گائیڈنس تھی نا, اس کی ضرورت پہلے دن بھی اتنی تھی جتنی آج ہے. کیونکہ انسان کو انسان جو بنایا گیا وہ مادی ترقی کی بیس پہ نہیں, بلکہ اس لیے اما شاکرن, یہ اللہ کا شکر گزار بنے گا, یہ نیک عمل کرے گا, یہ اچھا انسان بنے گا. تو میزائل کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. برگر کے خلاف تقریروں کی ضرورت آج ہے, کل بولو نا نہیں تھی. میٹھا, شوگر صحت کے لیے نقصان دہ, اس کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. پہلے تو لوگ شکار کر کے زیادہ تر گوشت ہی کھایا کرتے تھے, سبزیاں کھاتے بھی تھے, تو یہ والی یہ چیزیں نہیں تھیں. جو زیادہ کھایا کرتے تھے, اپنی نیچرل لائف پہ تھے. تو جتنی میڈیکل سائنس کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. بموں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. جہازوں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. ٹرینوں کی ضرورت آج ہے, کل نہیں تھی. لیکن میرے بھائی, انسان کو انسان بنانے کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی ہی کل بھی تھی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.